رفیقان گرامی، عزیزان ملت، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کی حیثیت سے دنیا میں بھیجا، ورنہ پیدائش کے اعتبار سے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے پیدا کیا گیا، اس کے بعد زمین و آسمان لوح و قلم جو کچھ بھی ہے یہ بعد میں پیدا ہوئے۔ فرماتے ہیں كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ کیا مطلب ہے کہ ابھی ان کی روح ان کے جسم میں نہیں بھیجی گئی تھی، اس وقت بھی میں نبی تھا۔ سمجھ میں آئی نا؟ تو آپ کیا ہیں؟ فتح باب نبوت سے لاکھوں سلام، ختم دور رسالت سے لاکھوں سلام۔ تو آپ ایک طرف انبیاء کرام میں سب سے پہلے تشریف لائے، نبوت کا دروازہ کھل گیا، اور ایک طرف آپ جب دنیا میں قدوم مومن سے لوگوں کو آسودہ کرتا رہے ہیں، تو اس وقت آپ آخری نبی کی حیثیت سے آئے۔ اس لیے فرمایا انا العاقب، میں سب سے آخر کا ہوں، انا المخفی، میں سب کے پیچھے ہوں۔ فرمایا انا الخاتم، اور میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوگا۔ سمجھ آئے گا؟ اب یہ ساری امت اس بات پر متفق ہے کہ رسول پاک کے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا۔
وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ نبی ہیں، نبی رہیں گے، اور ان کی نبوت قائم، سب کی نبوت دائمی ہوتی ہے، کوئی ایسا نہیں کہ اس کی نبوت بعد میں ختم ہو جاتی ہے، بلکہ وہ نبی ہے۔ یہ ایسا عہدہ نہیں ہے جیسے کہ مسجد کے امام صاحب کا عہدہ کہ ان کو ہٹا کے دوسرا کام رکھ دیا، تیسرا رکھ دیا۔ یہ عہدہ ویسا نہیں ہے جیسے قاضی یا قاضی خدا، ایک قاضی کی جگہ دوسرا قاضی آ گیا، یہ نہیں، بلکہ یہ عہدہ دائمی ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آقا کائنات تک جتنے انبیاء آئے وہ اپنی نبوت پر فائز ہیں۔ ہاں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اب دوسرے نبیوں کے جو احکام تھے وہ احکام میں جس کو چاہا اللہ نے یا اس کے حکم سے رسول اللہ نے کوئی تبدیلی کر۔ اب پہلے کے انبیاء ایک زمانے میں کئی طرح کے نبی ہوتے، کئی نبی، مگر شریعت سب کی مختلف ہوتی۔ اب دیکھیے ایک نبی بخاری کی حدیث سے آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل میں کھڑے ہوئے وعظ فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک آدمی آیا، وہ کہتا ہے اے موسیٰ اللہ کے نبی، هل تعلم أحدا أعلم منك؟ کیا آپ کے علم میں آپ سے بڑا عالم بھی کوئی ہے؟ انہوں نے فرمایا لا۔ تو اللہ کو آدم علیہ السلام کے اس جواب پر کچھ ناراضگی ہوئی، فوراً وحی اتاری، بلا حقنا قدیر، کیوں نہیں آپ سے زیادہ علم رکھنے والے ہمارے ایک بندے خضر علیہ السلام۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کیف علاج قصه، اے اللہ ان سے ملاقات کا راستہ کیسے بنے گا؟ فرمایا وہ بحیرہ فارس اور بحیرہ نون کے سنگم پر رہتے ہیں، تم جاؤ، اور سنگم کوئی چھوٹی چیز تو ہوتی نہیں، دریا کا سنگم ہوتا ہے، گنگا جمنا کے دونوں کا سنگم الہ آباد میں بڑی طویل مسافت کے اندر سمجھایا 2-3 کلومیٹر کا وہ سنگم۔ تو سمندر سے سمندر کا جب ملاپ ہوگا تو وہ بہت زیادہ فرمایا کہ تو جاؤ اور مجمع البحرین یعنی دونوں سمندروں کے سنگم پر وہ تمہیں ملیں گے، اور ایک مچھلی ڈھونڈ کر تم اپنے ساتھ رکھ لینا کھانے پینے کے لیے۔ سمجھایا؟ ایک بڑی مچھلی انہوں نے ان کے ساتھ رکھی، اور بعد میں حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام کو لے لیا
یہ آپ کے قابل تھے، مگر موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی جگہ پر یہی آئے، کون؟ یوشع ابن نون۔ انہوں نے یوشع ابن نون کو ساتھ لے لیا، مجمع البحرین کے قریب موسیٰ علیہ السلام نے کچھ حرکت محسوس کی اور آپ ایک چٹان پر جیب لگا کر سو گئے اور فرمایا مچھلی پر نظر رکھنا، جب مچھلی تڑپ کر سمندر میں جائے تو مجھے خبر دے دینا۔ سمجھائے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سو گئے، مچھلی تڑپی، بھری ہوئی مچھلی تڑپی اور وہ شیطان میں سے اچھل کر سمندر میں گئی، وَاتَّخَذَ فِي الْبَحْرِ سَبِيلًا، اور اس نے سمندر میں اپنا ایک راستہ بنا دیا۔ جیسے جا رہی تھی مچھلی، پانی وہاں کا ہٹ کر کے اسی طرح رہ گیا، ادھر پانی ادھر پانی ادھر پانی ادھر پانی، مگر بیچ میں ڈھوکلا، اس طرح سے وہ راستہ بنا چلی۔ تو یوشع ابن نون علیہ السلام بولے کہ نبی اللہ کے سو رہے ہیں، نبی کو سوتے سے اٹھانا جائز نہیں، کہیں کوئی وحی نہ اتر رہی ہو۔ اس لیے جب پوچھیں گے تو میں بتا دوں، موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے، فرمانے لگے بہت دیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی، جلدی سامان اٹھا چلو۔ اب دونوں چل پڑے اور وہ بھول گئے اس جلدی جلدی والے معاملے میں۔ تو قرآن مجید میں ہے کہ ایک دن ایک رات چلتے رہے، آگے بڑھتے چلے گئے، کہاں؟ اسی سنگم پر، اتنا لمبا چل سنگم کے کنارے۔ اب جب ایک دن اور ایک رات ہو گیا، وقت گزر گیا، تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں آتنا غداءنا، ارے کھانے کا تو انتظام لاؤ، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، یہ وہاں سے یہاں تک جو ایک دن رات کا سفر کیا، اس میں تھکن اور بھوک بہت لگ گئی، تو وہ جو مچھلی جب آپ وہاں سو رہے تھے، کبھی اچھل کے سمندر میں چلی گئی، اور نصیب و اذکر، میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکر، شیطان نے مجھ کو بلاوے میں ڈال دیا کہ میں آپ سے ذکر کروں۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے ذالک ما کنا نبغی، وہی جگہ تو ہم لوگ تلاش کر رہے ہیں، وہی جگہ تلاش کر، اسی جگہ کے لیے تو اللہ نے بتا دیا تھا کہ جہاں تمہارے کھانے کی اچھل کر سمندر میں جائیں گی وہی ملے گے۔ اب الٹے قدم یہ لوگ واپس آئے تو اس چٹان کے پاس پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ مچھلی کے گزرنے کا راستہ اب بھی موجود ہے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
اب ادھر ادھر دیکھنے لگے تو کچھ فاصلے پر ہرے رنگ کی چادر اوڑے ہوئے کوئی سب صاحب سوئے ہوئے تھے. آپ سیدھے وہیں پہنچ گئے. حدیث شریف میں آیا انہوں نے سر کے پیچھے چادر کھینچ لی اور پاؤں کے پیچھے گزر دکھی نہیں رہے نہ پاؤں دکھ رہا ہے نہ سر دکھ رہا ہے. تو آپ وہاں کھڑے ہو گئے اور کہا السلام علیکم. تو حضرت سے جواب آیا اما بعرضک السلام. یہ خبر یہ تمہاری زمین تو کافروں کی زمین ہے, یہاں پر سلام کہاں سے آ گیا؟ سلام کہاں سے آ گیا؟ تو انہوں نے فرمایا انا موسیٰ, میں موسیٰ ہوں. ان کا اب موسیٰ بنی اسرائیل, کیا بنی اسرائیل والے موسیٰ ہیں؟ کہاں؟ کیسے آئے؟ فرماتے ہیں میں آیا ہوں آپ کے پاس تاکہ میں آپ کے ساتھ رہ کر کچھ اپنے اور کچھ آپ کا علم حاصل کروں. تو انہوں نے فرمایا انک لن تستطیع معی صبرا, آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے, صبر نہیں کر پائیں گے, بات بات کو ٹوکیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اب یہ دونوں حضرات چل پڑے. سمندر کے کنارے کنارے ایک کشتی سامنے نظر آئی. کشتی والوں کو خضر علیہ السلام نے اشارہ کیا تو وہ لوگ کنارے آئے. یہ دونوں بیٹھ گئے. ان لوگوں نے کہا آپ لوگوں سے ہم کرایہ نہیں لیں گے. تو اب چلے چلتے چلتے ایک جگہ جانا تھا, وہاں ایسے جانا تھا. چلے وہاں جانے کے لیے چل کر جب بیچ راستے پر پہنچی تو خضر علیہ السلام نے اپنے تھیلے میں سے بسلا نکالا اور کشتی کا ایک ٹکٹا بسلے سے کاٹ کر اس میں سوراخ کر دیا. پھر ایک دوسری لکڑی سے بسلے سے تلاش کر کے اسی بات سوراخ میں پھونک دیا, بنا دیا. سمجھ میں آیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا, فرمانے لگے عملنا بغیر نول وقد خرقت لتغرق اہلها. آپ لوگوں کو بے کرائے کے ان لوگوں نے سوال کیا تھا, آپ نے زبردستی ان کی کشتی توڑ دی تاکہ سارے مسافر ڈوب جائیں. تو فرماتے میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ تم میرے ساتھ سب نہیں ہو. انہوں نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, اب آپ میرے اوپر سختی نہ کریں. سمجھ میں آئے گا؟ گئے وہاں سے پھر آگے بڑھے. تو آگے بڑھے تو ایک گاؤں بڑا. گاؤں والوں سے انہوں نے فرمایا, انہوں نے حضرت خضر نے کہ تم لوگ ہم دونوں کو آج وجبونا, ہمیں مہمان بنا لو. ان لوگوں نے کہا نہ جان نہ پہچان کا مہمان بنا نہیں کر. تو وہ جانے لگے آگے.
اتنے میں گاؤں کے کنارے ایک دیوار بہت لمبی تھی. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ 400 ذراع لمبی تھی وہ دیوار. 400 ذراع لمبی دیوار. اب وہ دیوار ایسے گرنے لگی تو حضرت خضر علیہ السلام تیزی سے بڑھے اور اپنے دونوں ہاتھ لگا کر اتنی لمبی دیوار سیدھی کر دی. ہاتھ لگایا. موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے آپ اس کی مزدوری لے لیں, گاؤں والوں نے کھانا نہیں کھلایا تو کم سے کم کچھ انتظام تو ہو جائے گا. اگر لو شئت لاتخذت علیہ اجرا, اگر آپ چاہیں تو مزدوری لیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا تو وہ بولے کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. سمجھ آئی نا؟ اب کیا ہوا کہ آگے بڑھے تو ایک بچے کو دیکھا کہ بچوں کے ساتھ یہ تماشا کر رہا ہے. بچہ آپ نے اس کے سر کے بال پکڑے اور ایک ہاتھ کاندھے پر رکھا, منہ کر کے اس کا سر کو گھیر لیا, کاندھے سے کر دیا. خضر علیہ السلام نے مر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس, یہ کیا کیا آپ نے؟ ایک غیر گناہگار بچے کو قتل کر دیا اور اس نے کسی کو قتل بھی نہیں کیا تھا. تو انہوں نے فرمایا کیا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ سب نہیں کر سکتے؟ ہاں پھر آپ کو بیٹی و بیٹی, یہ اب ہمارا آپ کا جدائی کا وقت آ گیا. 3 مرتبہ آپ کو تو فرماتے ہیں سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا, جس بات پر آپ کو صبر نہیں ہوا تھا ان سب کا مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں. فرمایا یہ کشتی تھی جو یتیم غلاموں کی ہے اور وہ کشتی کے رائے پر چل رہی ہے. جہاں جا رہی وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم, اگر نئی کشتی دیکھتا تو وہ اس کو کھینچ لیا کرتا تھا. اس لیے میں نے اس میں پیبند لگا دیا, توڑ کے پیبند لگا دیا کہ ایسی کشتی کو وہ نہیں پکڑے گا. اور جو غلاموں کی دیوار, جو بچوں کی جو دیوار تھی اس کے نیچے سونے چاندی کا خزانہ رکھا ہوا تھا. ماں باپ نے گاڑ کے رکھا تھا. اللہ نے چاہا کہ وہ خزانہ ظاہر فرما دے. میں نے اس کو اپنے دونوں ہاتھ لگا کر سیدھا کیا دیوار کو, تاکہ وہ بچے جب
بالغ ہو جائیں تو ان کو ان کا خزانہ ملے، ورنہ دودھ کاٹ ہو جائے گی۔ اب تیسرا مسئلہ جو تھا کہ وہ بچے کو میں نے قتل کر دیا، اس بچے کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا کافر، اور مجھے ڈر ہوا کہ یہ بچہ اپنے ماں باپ کی محبت سے کہ وہ بہت محبت کرتے تھے اس بیٹے سے، اپنے ماں باپ کو بھی کافر بنا دے گا، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالی ان دونوں کو ایک نیک صالح بیٹی اس کے بدلے میں عطا کرے گا۔ سمجھایا؟ مگر اب ذرا آپ بتاؤ کہ ابھی اس نے کچھ نہیں کیا، قتل کرنے کا حکم ان کی شریعت میں تھا، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام نہ بولتے، پھر کیا کرتے کہ ہماری شریعت کے حساب سے کام ہوا۔ تینوں کام میں انہوں نے اسی وجہ سے ٹوکا کہ اپنی شریعت کے خلاف پایا۔ سمجھ آئے گا کہ ایک زمانے میں دو نبی کی الگ الگ شریعت آسان، خضر علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا تو ان کو الہام من اللہ کی طرف سے جو علم ملا، اس علم کی روشنی میں اگر کسی کا جرم ثابت ہو جائے تو شہادت لینے کی کوئی ضرورت نہیں، فیصلہ کر دو۔ سمجھایا؟ اور ہماری شریعت میں، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کسی مجرم کو جب تک کہ جرم ثابت نہ ہو اس کو سزا نہیں۔ سمجھایا؟ تو اس طرح سے مگر یہ اس زمانے کے انبیاء کرام کو اللہ تعالی نے یہ اختیار دیا۔ یہ لوگ آئے تھے ہدایت کے لیے، مگر ہدایت کے ساتھ لوگوں کی دارزدی اور فریاد رسی کرتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ ان کی حاجت روائی مشکل کیوں؟ اس لیے کہ ایمان احسان پانے کے بعد ایمان جلدی آتا ہے۔ سمجھ آئے گی نہیں؟ اگر کسی پر احسان کرنے اور وہ کمالات نبوت دے کے کچھ پراپت ہو، سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے اللہ نے ان کو کمالات، اور میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے من کل الوجوہ خلیفہ ہیں۔ اس لیے زمین، آسمان اور قبر ہر جگہ ان کی حکومت ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے 4 وزیر رکھے ہیں، وزراء اربعۃ وزیران فی السماء وزیران فی الارض۔ میرے وزیر 4 ہیں، 2 آسمان میں 2 زمین میں۔ وَأَمَّا وَزِيرَايَ فِي السَّمَاءِ فَجِبْرَائِيلُ وَمِيكَائيلُ۔ آسمان میں میرے 2 وزیر جو ہیں وہ جبریل اور میکائیل ہیں، اور زمین میں جو 2 ہیں وہ ابو بکر اور عمر ہیں۔ میں اب پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر رسول پاک کی حکومت آسمان سے نہیں ہے تو وہاں 2 وزیر کیا کرتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ وہاں اس لیے سب یہ چلو
میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی، ام المومنین عائشہ سے بخاری نے روایت کیا، امام بخاری کہتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا، حضرت عائشہ کیا اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ جب تک چاہے دنیا میں رہے، جب چاہے اللہ کے یہاں جائے۔ لا يموت أحد من نبي إلا إذا قد قدر، اگر جب کوئی نبی اس وقت تک انتقال نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کو یہ اختیار نہ دے کہ تم دنیا میں چاہو تو آخرت اور چاہو تو ہمارے یہاں آؤ، ہمارے موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ملک الموت آئے، یہ بھی بخاری شریف میں آ کر کہتے ہیں ارسلنی ربی الیکم، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، اذهب اخرج روحك، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی روح نکالوں، سمجھ آیا؟ اگر آپ اجازت دیں، کس کے گھر نہیں آتے ہیں مزدور، ہر گھر آتے، سب کا دروازہ وہ پہچانتے ہیں، یہ جو کہ ان کو پتہ پوچھنا ہوتا کہ کہاں پرانے ساگرت میں ہوتا ہے، ٹائم پورا ہو گیا، یہ سب نہیں آئے اور کہتے ہیں اے موسیٰ علیہ السلام اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی روح نکالوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جرا آ گیا، ایک تھپڑ مارا زوردار، حضرت ملک الموت علیہ السلام بائیں آنکھ نکل کر رخسار پر لٹک گئی، تو لوگ ایک چٹکی میں ہزاروں کو جج رکھنے والے، اور یہ ایک رسول ہے، وہ بھی رسول ہیں مگر ایک رسول یہ نہیں، موسیٰ علیہ السلام کیا طاقت اللہ نے ان کو، آپ باہر لٹک آئی، کچھ نہ بولے، کم سے کم اتنا تو بول سکتے تھے، آپ کو کرتا نہیں تھا تو انکار کر دیتے، مارا پیٹی کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ بھی نہیں ہوتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام کے مراتب کیا ہیں، یہ حضور ملائکہ سے پوچھئے۔ ہاں اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رب انک ارسلتنی اليوم الى عبد لا يريد ان يموت، اے اللہ آج تو تم نے ایسے بندے خاص کے ساتھ بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا، اور اس نے میری آنکھ لٹکا دی، اللہ ان کی آنکھ کر دے گا، فرمائے گا اے ملک الموت ہم ان کے پاس جاؤ گے، مگر ان سے موت کی بات نہ کرنا، زندگی کی بات۔ تو پہنچے، السلام علیکم وعلیکم چلا گئے، اچھا کہ اے موسیٰ نبی
میں آپ کے پاس اس لیے آیا کہ آپ اپنا ہاتھ اپنے بیل کی پر رکھیں، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے اتنے سال آپ کی عمر میں اللہ بڑھا دے گا، ہر بال کے نیچے ایک سال۔ موسیٰ علیہ السلام کا دست مبارک ہم کے ہاتھ کی طرح ننگا منگا نہیں تھا۔ اسی بخاری شریف میں لیلۃ المعراج کی ایک حدیث میں میرے آقا فرماتے ہیں رأیت موسیٰ جعد مربوع رجل طوال كأنه ضرب من الرجال۔ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، بڑے خوبصورت رنگیلے بدن والے، بڑے لمبے، كأنه ضرب من الرجال، جیسے آدمیوں کی کوئی الگ قسم ہے، اتنے کرتے اور خوبصورت۔ تو خوبصورتی اعضاء کے تناسب سے ہوتی ہے، ہاں اگر تناسب نہ ہو تو خوبصورتی نہیں۔ خوب نازک چہرہ ہو اور موٹے موٹے ہونٹ ہو ایسے تو خوبصورت ہے، اور خوب بھاری بڑھتا چہرہ اور اس پر پتلا باری ہونٹ لگا دیا جائے، چلے گا؟ جیسا چہرہ اسی حساب سے آنکھ، اسی حساب سے منہ، اسی حساب سے رخسار، یہ اسی حساب سے پیشانی، اسی حساب سے یہ کان، یہ سب ہوں ایک حساب جو تناسب کا ہوتا ہے تب ہوگا۔ اور اگر کوئی صاحب چھوٹے سے چہرے والے ہوں اور آپ بیٹھ کی آپ کے برابر، تو کیا خوبصورتی معلوم نہیں آیا؟ بڑے چہرے والے ہوں اور بٹن کے برابر آپ، تو موسیٰ علیہ السلام بہت خوبصورت اور لمبے کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام اعضاء اسی حساب سے تھے، تبھی تو خوبصورتی تھی۔ تو اتنے لمبے تو اسی حساب سے ہاتھ بھی ان کا لمبا چوڑا، اسی حساب سے ان کا اور بھی لمبا بنایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام الگ قسم کے آدمی، یہ بتایا۔ اب ان کا ہمارا ہاتھ تو پتہ نہیں بیل پر رکھنے سے کتنے بال لے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا دست مبارک تو بہت بڑا تھا، وہ رکھ دیں تو کتنے بال آ جائیں، بے شک ہمارے ہاتھ سے تو کئی گنا بڑا۔ سبحان اللہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے جب یہ کہا کہ اتنے سال آپ کی عمر میں بڑھا دیں گے، تو ان کو کوئی جواب موسیٰ علیہ السلام نے نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے فوراً بات کی، ثم بعد ذلك یا ربی، اے اللہ اتنی عمر گزر جائے گی تب کیا ہوگا؟ یعنی اتنی لمبی عمر بڑھا دی جائے، وہ بھی گزر جائے تب کیا ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا موت آئے گی، کہ اللہ مرنا ہی پڑے گا، مرنا ہی پڑے گا۔ ٹھیک ہے،
یا ربی قربنی من بیت المقدس، مجھے بیت المقدس سے قریب کر دے، میں وہیں کرنا چاہتا ہوں۔ کیا مطلب ہوا کہ فرما دیا اے ملک الموت، آپ آئے میرے پاس موت کا پیغام لے کے، میں نہیں مرا، تم زندگی کا پیغام لے کر آئے، میں نے تو بھی قبول نہیں کیا۔ سن لو، ہم لوگ جیتے ہیں اپنی مرضی سے، مرتے ہیں اپنی مرضی۔ اب رسول پاک فرماتے ہیں فَضُوِيَتْ لَهُ الْأَرْضُ، زمین ان کے لیے لپیٹ کر قریب کر دی گئی، چند قدم اٹھائے تو بیت المقدس پہنچ گئے۔ جب بیت المقدس پہنچے تو دیکھا فرشتوں کی ایک جماعت ہے، بڑی لمبی چوڑی، ایک قبر تیار کر کے وہاں کھڑے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچے، فرماتے ہیں لمن ھذا القبر، یہ کس کے لیے قبر تیار کی گئی؟ فرشتوں نے کہا لمن احب، جو پسند کر لے اس کے لیے۔ ان کا تو ٹھہرو، میں ذرا اس میں لیٹ کر نام دوں، لیٹے اس میں بالکل تو لیتے فرماتے ہیں قبر تو بالکل ٹھیک، بلاؤ ملک الموت کو میری روح نکالیں۔ اب فرشتوں ہی نے ان کو دفن کیا، کوئی آدمی نہیں جانتا کہ ان کی قبر شریف کہاں ہے، مگر رسول پاک فرماتے ہیں لو كنت هناك، اگر میں وہاں پہنچوں تو لأريتكم قبره، تو میں تمہیں ان کی قبر دکھا دوں۔ کتیب عمل کی طرف تم ڈھیلا پھینکو تو جہاں وہ گرے گا وہیں پر ان کی قبر ہے۔ ہاں یہ انبیاء کرام کے اختیارات، وہابیوں کو یہ سب حدیث ملتی ہے مگر اس کو چھپا دیتے ہیں، اس کے اوپر کاغذ دبا دیتے ہیں، بالکل یہ یہودیوں کی طرح ہیں کہ رسول پاک کے پاس ایک یہودی مرد ایک یہودن عورت دونوں لائے گئے جنہوں نے بدکاری کی تھی، زنا ہوا تھا۔ تو رسول پاک نے فرمایا تمہارے مذہب میں، یعنی یہودیوں کے مذہب میں، ان کی کیا سزا رکھی ہے توریت میں؟ انہوں نے کہا توریت میں کچھ نہیں ملتا۔ فرمایا لاؤ توریت، تو آئی توریت، تو اب توریت پر فرمایا کہ زنا کے بارے میں جو آیت ہے بولو پڑھو، تو وہ ایسے رکھ کر کے اوپر پڑھ رہے ہیں، پیچھے پڑھ رہے ہیں، ہاتھ رکھا اٹھائے رہے ہیں۔ رسول پاک نے فرمایا یہاں سے ہاتھ اٹھاؤ، یہ پڑھو، تو لکھا تھا کہ رسم کیا جائے۔ تو فرمایا کون سی باتیں؟ تو حضور نے ان کو ان دونوں کو پتھر سے ایسی سزا دی کہ دونوں میں یہ یہودیوں کو کام ہے کہ وہ حدیثیں چھپاتے ہیں جو ان یا توریت میں وہ آیتیں چھپا لیتے ہیں یا اس میں کٹوتی کر کے دوسری آیت لکھ دیتے ہیں، ان کے خلاف وہ دکھا دو اور جو اپنے من کے مطابق ہو یہ اب
اسی میں ایک حدیث سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاتی علیکم دجالون کذابون، ہم قریب تمہارے پاس بڑے بڑے دجال یعنی فریب کا اور بڑے بڑے جھوٹے نمبر رکھ وہ آئیں گے، یحدثونکم بما لم تسمعوا انتم وآباؤکم، تم سے ایسی باتیں کریں گے جو نہ تم نے سنی نہ تمہارے باپ دادا نے تم سے ایسی باتیں سنائیں گی جو نہ تم نے سنی نہ تمہارے باپ دادا نے۔ تو فرماتے ہیں ایاکم وایاہم، ان سے دور رکھنا اپنے کو اور ان کو بھی دور بلا دینا، دوری کرنا۔ ہاں کیوں کہ لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہیں تمہارے قریب آ کر تم کو گمراہ نہ کر دیں اور تمہیں بدعقیدہ نہ بنا دیں۔ سمجھ آئے گا؟ تو اس لیے سرکار نے جب منع کر دیا، قرآن مجید میں منع کیا، مگر یہ نہیں بتایا کہ ایسے دجال لوگ آئیں گے، مگر یہ بتایا رسول اللہ قرآن مجید میں ظالموں سے، بدعقیدہ لوگوں سے دور رہنے، منافقوں سے بچنے کا یہ سب سے حکم ہے۔ اس زمانے کی منافقین ان سے دور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ اب ایک مرتبہ یہ حدیث میں سنا رہا تھا تو ایک دیوبندی نے کہا کہ یہ کیا بات آپ کرتے ہیں، یہی بات تو مشرکین کو ہوتے تھے کہ الفینا علیہ آباءنا، ہم نے اسی طریقے پر اپنے باپ دادا کو پایا ہے، تو باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر اس کے باپ گمراہی میں پڑے ہوں تو کیا یہ گمراہ ہو جائیں گے؟ مگر یہ جو بندی یہی کہتے ہیں کہ باپ دادا سے آپ لوگ کہتے ہیں ایسے ہی ہم لوگ کرتے آئے، میلاد فاتحہ پڑھتے آئے، ہم لوگ شب برات مناتے رہے، محرم مناتے رہے باپ دادا میں، تو وہ کہتے ہیں یہی بات تو وہی لوگ وہ بھی کہتے ہیں، وہاں بھی لوگ ارے کہتے تھے، تو اللہ نے ان کو سخت زجر بتائی، ڈانٹ دلائی۔ تو اب وہی بات آپ کہتے ہیں ایسا، وہ ان کی بات الگ ہے، وہ کافر تھے اور ہم اور ہمارے باپ دادا مسلمانوں کی بات معتبر ہے، کافروں کے بعد اللہ کے یہاں بالکل مردود ہے، وہ نہیں کیا مسلمانوں کی بات۔ آخر مسلمانوں نے جو کچھ کیا اپنے باپ دادا کو لایا، باپ دادا گمراہ نہیں، وہ لوگ اللہ کے نیک بندے تھے، محبوب تھے، انہوں نے اچھے کام کیے، تو اگر انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش منانے کے لیے میلاد شریف کا اہتمام کیا تو بالکل ٹھیک کیا، ٹھیک کیا۔ اور یہ کفار غلط کرتے ہیں، اب تم لوگ وہابیوں ہمارے دنیوں کو اس طرح سے بھٹکاتے ہو تو یہ بتانا بالکل غلط۔ اللہ تعالیٰ سب کو چلیے